وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ رواہ البخاری والمسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث میں آداب معاشرت میں سے 3 اہم آداب بیان کیے گئے۔ آج پہلا جو حصہ ہے اس پر گفتگو ہوگی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے۔ یہ جو زبان ہے نا، اس زبان سے آپ ایسا جملہ بول کر 2 بھائیوں کے درمیان صلح بھی کروا سکتے ہیں، اتفاق اور اتحاد 2 خاندانوں کے درمیان پیدا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسی زبان سے ایسے جملے ادا کر کے 2 بھائیوں کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان نفرت بھی، لڑائی جھگڑا بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی زبان سے گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے اور اسی زبان سے بندہ وہ طلاق دے کر اپنا گھر برباد کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دی۔ ابھی صبح 3 بجے باہر سے ایک فون آیا مجھے کہ میں بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب کیا ہوگا؟ یعنی اسی زبان سے بندہ اپنا گھر برباد بھی کر لیتا ہے اور اسی زبان سے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بگاڑ کو ختم بھی کر سکتا۔ اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے معاذ اسے قابو میں رکھنا، زبان کو پکڑ کر ایسے فرمایا اسے قابو میں رکھنا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، کیا زبان سے ہم جو بولتے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اس کے بھی پکڑ ہوگی؟ فرمایا بہت سارے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں لے جانے والا عمل زبانوں کی کٹائی ہوگی۔ زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں منہ کے بل گریں۔ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، نیکی کا حکم کر، برائی سے منع کر۔ اگر یہ سارے کام نہیں نہ کر سکتا تو اپنی زبان پر قابو پا لے۔ اس زبان سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں نکلنا چاہیے تو یہ عمل تجھے جنت میں لے جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی نجات کن کاموں میں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھ، وب کی علی خطیئتک،
اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ یہ 3 نجات کے کام ہیں، ان میں سے پہلا کام جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، قابو میں رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر روز تمام اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں قابو میں رہنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی بندہ زبان سے گالی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، تو پٹائی کوئی کسی نے کبھی زبان کی ہے کہ زبان کو باہر نکال کے اس کو مارنا شروع کر دے کہ اس سے گالی دی ہے؟ باقی جسم کی پٹائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے تمام اعضاء اس کو کہتے ہیں کہ قابو میں رہنا، کنٹرول رکھنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، ایسا بول دیتا ہے جو اسے جہنم کی گہرائی میں اتنا لے جاتا ہے جتنا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ، اتنا جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ جملہ جو ہے، یہ ایک جملہ انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھی لے جا سکتا ہے۔ وہ جو یہودی کا بچہ جو بیمار تھا، جس کی تیمارداری کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہی اس نے پڑھا، یہ ایک بول اس نے بولا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ بول ہی ایک بولا تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ایک بول انسان کو جہنم سے نکال کر، وہ جہنم میں جا رہا تھا لیکن اس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا تو اللہ نے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ اور بعض اوقات انسان ایک جملہ جنت کے کنارے پر ہوتا ہے لیکن ایک جملہ بول کر اپنے آپ کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا دیتا۔ اس لیے اسے کنٹرول میں رہنا چاہیے، قابو میں رکھیں، نرمی۔ یہ دیکھیں زبان جو ہے اس میں ہڈی نہیں ہے، غور کیا کریں، باقی تقریباً ہر عضو میں ہڈی ہوتی ہے نا جی، اس میں ہڈی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو نرم بنایا ہے، تم بھی اس سے نرمی والا کام لینا، نرمی اختیار کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں اور زبانیں کتنی دی ہیں؟ ایک زبان، ایک اور کان 2 دیے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں زیادہ سننا چاہیے، کم بولنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ کم بولنا دانائی کی علامت ہے۔ بندہ سمجھدار لگتا ہے جو کم بولتا ہے، جو بولتا رہتا ہے نا، بولتا رہتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر ہی کنے کترا جاتے ہیں، یار یہ کول کھلو گیا نا تینے پھسا لینا، یہ گلاں ہی نہیں مکنیاں۔ اور بعض اوقات انسان بڑا سمجھدار سیانہ لگ رہا ہوتا ہے اور جب وہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے ہو ہم تو اس کو بڑا سمجھدار، بڑا پڑھا لکھا سمجھدار اور دانا سمجھ رہے تھے۔ من سامتا نجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گے، ایک زبان اور ایک شرم۔ زبان اور شرم گاہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں۔ بڑے بڑے گناہ زبان سے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، زبان سے۔ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، زبان سے۔ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، زبان سے۔ چغلی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، زبان سے۔ اور اسی طرح کتنے ہی گناہ ہیں جو ہم زبان سے جو ہے نا وہ
کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموشی اختیار کرے۔ لقمان حکیم، سورہ لقمان کل ہم نے شروع کی ہے یہ عصر کے بعد والے درس میں، تو اس میں بتا رہا تھا کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آپ کو یہ جو دانائی ملی ہے، حکمت ملی ہے، آپ اتنے سمجھدار ہیں، تو ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ کیسے آپ اتنے سمجھدار ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے اندر 4 خوبیاں ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، میں سچ بولتا ہوں۔ نمبر 2، میں امانت کو اختیار کرتا ہوں، بددیانتی نہیں کرتا۔ نمبر 3، فضول اور بے مقصد گفتگو سے، لغو گفتگو سے میں اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہوں۔ میں لغو گفتگو، فضول اور بیکار گفتگو نہیں کرتا۔ اور چوتھی بات، میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ زیادہ تر میں خاموش رہتا ہوں، جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بولتا ہوں۔ ہمیں بھی جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا چاہیے، اور جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں۔ جب آپ خاموشی اختیار کریں گے تو نجات پائیں گے۔ بہت سارے مسائل انشاءاللہ، گھروں کے مسائل حل ہوں گے، معاشرے کے مسائل حل ہوں گے۔ تو اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔